تو یہ ایک سفر تھا اس طرح بیٹے. BA کا زمانہ بھی محنت میں اسی طرح سارا گزرا ہے. پھر 2 سال وہ چک جوتیاں کا میں نے بتایا، پھر وہاں یکسوئی سے تعلیم میں گزر گئے، رات دن کی محنت، مطالعہ، 16 18 گھنٹے روزانہ کی تعلیم اور محنت گزر گئے. اب بیٹے اگلے حصے کی طرف آ جاتے ہیں. علی ذی القیاس پھر ماسٹرز کر لیا، پھر MA میں آ گئے. MA کا جب زمانہ شروع ہوتا ہے میں یہاں، تو مجھے بیٹے میرٹ اسکالرشپ مل گیا تھا. BA کے مارکس کی وجہ سے پنجاب یونیورسٹی میں پرائیویٹ ایگزام دیا میں نے، مگر پنجاب یونیورسٹی میں اسلامک سٹڈیز میں فرسٹ تھا. اردو جو میں نے پڑھا ہی نہیں تھا کسی استاد سے، اس میں پنجاب یونیورسٹی میں میری سیکنڈ پوزیشن تھی. پنجاب یونیورسٹی میں BA میں اردو سبجیکٹ تھا میرا الیکٹیو، تو اسلامک سٹڈیز میں فرسٹ تھا. اور ٹوٹل مارکس اتنی ہائی فرسٹ ڈویژن تھی کہ اس میں بھی میرٹ پر یونیورسٹی میں ایک پوزیشن تھی. تو پنجاب یونیورسٹی میں مجھے میرٹ اسکالرشپ ملا. اب کچھ پیسے گھر سے لے لیتا تھا، کچھ میرٹ اسکالرشپ، تو میرا آسانی سے خرچہ ہو جاتا. اب یہاں سے بیٹے ایک نئی طرز کی محنت کا ایک آغاز ہوتا ہے. جب یہاں آ گئے تو وہی معمول. اب میری کوشش ہوتی تھی کہ میں مطالعہ کروں، کتابیں زیادہ لوں، تو مختلف سبجیکٹس پر کتابیں خریدوں، اور گھر ابا جی قبلہ کے اوپر بھی بوجھ نہ ڈالوں، کہ 2 بھائی اب اور بھی پڑھ رہے تھے. ایک جاوید بھائی میرا چھوٹا، وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی جو بعد ازاں، وہ کیمیکل انجینئرنگ کر رہا تھا ملتان میں ہاسٹل میں. دوسرا بھائی محمد طارق وہ سرگودا میں پڑھ رہا تھا. تو ابا جی قبلہ نے ہم تینوں کو اخراجات بھیجنے ہوتے تھے، اور گھر کے اخراجات الگ. اور 15-20 خاندان تھے، بیوگان کے، یتیموں کے، غریب عورتوں کے محلے میں، دوسرے تیسرے محلے میں 15-20 غریب خاندان، ان کو ماہانہ خرچہ دیتے تھے. تو غریب پروری بھی تھی ان کی، بڑی سخاوت تھی. ان کے خرچے بھی دینے، مستحقین کو بھی دینا. اور کبھی پھر خود حرمین شریفین کی حاضری کے لیے اکثر جاتے رہتے، کچھ اس کے لیے بچا لیا. ہمارے اوپر خرچے کرنے، گھر کا نظام چلانا، آنا جانا، مہمان نوازی بہت تھی. تو ان تمام امور کے پیش نظر میری کوشش تھی کہ میں 1 روپیہ بھی زائد، مقرر جو ماہانہ میرا خرچہ ہے اس سے زائد گھر سے نہ لوں. اب میرے کلاس میں غریب بچے ہوتے، کئی کلاس فیلو میرے، کئی غریب بچے، میں ان کی حالت کو دیکھتا. تو میرے پاس اب جو ٹوٹل انکم آتی اسکالرشپ کی اور گھر سے، اس میں اپنے کئی غریب کلاس فیلو کا خرچہ اٹھا لیتا، ان کی فیسیں دے دیتا. کسی کے کپڑے نہیں ہیں تو انہیں کپڑوں کے پیسے دے دیتا، کتابیں خرید کے. تو کچھ تو پیسے میں 2-3-4 اپنے ساتھی غریب کلاس فیلوز پہ خرچ کر دیتا. خدا کا شکر ہے ان میں آج کئی کالجوں میں پرنسپل ہیں، کوئی کسی شعبے میں، کوئی کسی میں لگے ہوئے ہیں، کبھی کبھار ملتے ہیں. تو کچھ ان پہ خرچ کر دیتا. بقیہ کتابوں کی خریداری پر. پرانی انارکلی میں کتابیں بیٹے اب بھی پتہ ہوگی مجھے، اس زمانے میں چھٹی کے دن، پتہ نہیں جمعہ کی چھٹی ہوتی تھی شاید یا اتوار کی، تو فٹ پاتھ پر کتابیں لگتی تھیں، بازار لگتے تھے. تو چھٹی کے دن چلے جانا، 7-7 8-8 گھنٹے بیٹھ کر کتابوں کو چننا. کشمیری بازار چلا جاتا تھا، وہاں پرانی دکانیں تھیں، پتہ نہیں کیا کس کی دکان کہلاتی تھی، غلام نبی اینڈ سنز، اور ایک اور بھی اللہ والے کی دکان، قومی دکان اور اس قسم کی ہیں، چنن دین. تو وہ کتابیں ایسی پراپر نہیں ہوتی تھی بیٹے، ڈھیر انبار لگے پڑے ہوتے تھے گردے میں، جائیں سارا دن گزاریں اور انبار ہیپ میں سے کتابیں چھوٹی چھوٹی تلاش کریں. تو 5-5 6-6 گھنٹے وہاں جا کے کتابیں تلاش کرتا، انارکلی میں تلاش کرتا. ایک کلاسک ہوتی تھی، کمیونسٹوں کی کتابیں ملتی تھی یہاں، مارکس کی، فریڈرک اینجلز کی، اسٹالن کی، لینن کی، ماؤ زیتونگ کی. ان سے جا کے مال روڈ پر سے کتابیں خریدتا، دنیا کے ہر سبجیکٹ پر کتابیں. اب ان کتابوں کے لیے پیسے کہاں سے آتے؟ کچھ پیسے تو اپنے کلاس فیلوز پہ خرچ کرتا، گھر سے اور منگوانے نہیں. تو اس کے لیے میں کیا کرتا تھا کہ 3 دن میس سے بھی کھانا نہیں کھاتا تھا، بقایا اپنے پیسوں کی بچت کرتا تھا کتابوں کے لیے. صبح ایک بند اور ایک لسی کا گلاس، یہ ناشتہ نیو کیمپس ہاسٹل کے باہر کنٹینیں ہوتی تھی، وہاں سے کر لیتا تھا، اور سارا دن خالی گزار دیتا، نہ لنچ نہ ڈنر. بہت بھوک لگی تو چائے کا 1 کپ کسی وقت پی لیا، یا کوئی بسکٹ پڑا ہوا ہے 1 آدھ تو، یا روکھا سلائس لے لیا نکاحت سے بچنے کے لیے. تو میس
دو دو تین تین دن بند کر کے ان پیسوں کی اپنے بل میں بچت کرتا، تین تین دن نہ کھانا، صرف ناشتہ کرنا اور دوپہر اور شام کا کھانا ہی نہ کھانا، ایک رات کو چائے کا کپ پی لینا، بس تین تین دن کھانا بند رکھنا تو میرا عام معمول تھا 3-4 سالوں تک، جب ایم اے بھی کیا اور جب لاء بھی کیا۔ تو اس طرح جو پیسے، یعنی پھر اس کے بعد 2-4 دن 5-6 دن میس کھا لیا، اگلے ہفتے پھر میں ناغا 3 دن کا کر لیا، تو جو بچت ہوتی تھوڑی سی پیسوں کی ایسٹیمیٹ ہو جاتا تھا اتنی بچت، اس بچت سے جا کے میں کتابیں خریدتا تھا۔ اور کبھی اسی طرح بچت کرنے کے لیے بسوں پر بھی نہیں آتا تھا، نیو کیمپس رہائش تھی، نیو کیمپس۔ اب آپ دیکھیں بیٹے، ابا جی قبلہ کی طرف سے پیسوں کی فراوانی ہے، کوئی کمی، اللہ کا شکر ہے 15-20 خاندانوں کی مالی کفالت کر رہے ہیں، مگر ایک تہیہ تھا کہ اور بھائی بھی ہیں، ذمہ داریاں، تو ایک تہیہ یہ تھا کہ والدین سے پیسے اور نہیں لینے، ان پر بوجھ نہیں بننا، جتنے آتے ہیں وہی کافی ہیں، اسی کے اندر مینیج کرنا ہے اکانومی۔ تو میں کبھی بسوں پر سفر نہیں کرتا تھا، نیو کیمپس سے اولڈ کیمپس پڑھنے آنا اور اولڈ کیمپس سے نیو کیمپس، یہ بیٹے کوئی 5-6-7 میل کا سفر بن جاتا ہے، 6-7 میل کا سفر۔ تو سائیکل رکھا ہوا تھا میں نے، تو بڑی مرتبہ سائیکل پر نیو کیمپس سے اولڈ کیمپس آنا اور اولڈ کیمپس سے نیو کیمپس جانا، 12-14 میل کا سفر سائیکل پہ کرتے تھے، تاکہ وہ پیسے بھی بچ جائیں اور انارکلی سے جاتے ہوئے ان پیسوں سے کوئی 1-2 کتابیں خرید لوں۔ اس زمانے سستی مل جاتی تھی نا کتابیں، آپ کو 70s کی بات بتا رہا ہوں، 30-35 سال پہلے کی، 36 سال پہلے کی، تو اتنی بچت سے کتابیں مل جاتی تھی۔ تو 14-14 میل سائیکل کے سفر کر لینے، فاقہ کر لینا اور بچت کر کے تو کتابوں بس ساری وہ کتابوں پر خرچ کرنا۔ جب فیصل آباد رہتا تھا بیٹے، گورنمنٹ کالج فیصل آباد پڑھتا تھا، تو اس زمانے یہ اتوار کی چھٹی ہوتی تھی، تو جمعرہ ہفتے کے دن میں وہاں فیصل آباد رہتا تھا، جنگ ایک دن چھٹی کا نہیں جاتا تھا، تو دوپہر کے بعد جنگ جانے کی بجائے لاہور آ جاتا حضور داتا صاحب کی خدمت میں، اور داتا صاحب کی خدمت میں وہ جو بادامی باغ بس سے اتر کے حضور داتا صاحب ننگے پاؤں پیدل آتا تھا۔ یہ 2 سال معمول رکھا، 2 سال، اور نماز مغرب یہاں پڑھنی، اوابین پڑھ کے عشاء کے بعد مراقبے میں بیٹھتا، عبادات میں، اور تہجد تک بغیر سوئے حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا تھا۔ ایک بزرگ تھے، ضعیف العمر، نیلے کپڑے پہنتے تھے، 75-80 سال ان کی عمر تھی، اللہ والے تھے، بڑے فقیر اور صاحب نظر تھے، وہ بھی بیٹھے رہتے، میں بھی 3-3:30 بجے تہجد کے وقت مراقبے سے اٹھنا، نوافل پڑھ کے تو پھر پیدل جانا، اور وہاں فجر کی نماز پڑھنی، ایک مسجد ہوتی تھی بادامی باغ میں، پڑھ کے نیو خان کی بس پہ بیٹھ کے فیصل آباد چلے جانا، اور ساری رات جاگا ہوا صبح کلاس اٹینڈ کرنی، اور اٹینڈ کر کے 12 بجے کے بعد پھر جنگ چلے جانا، ابا جی قبلہ کے پاس پڑھنا 11 بجے تک، تو 2 دن سوئے بغیر گزر جاتے تھے۔ تو جس طرح ہمارا پرابلم آج کل بچے بچیوں کو ہو جاتا ہے، یہ ہمیں تو نہیں ہوتا تھا پرابلم، یعنی طبیعت کو، جان کو اس طرح اس مشقت کا عادی کیا ہوا تھا۔ اس دوران بیٹے اگلا دور زندگی کا آنے کا وقت آ گیا، اور میری شادی کا وقت آیا، اور شادی کو 2 دن رہتے تھے، 2 دن نہ 4 دن باقی تھے، 4 دن کارڈ چھپ چکے تھے، مہمان آ گئے تھے، تو بارات اور ولیمہ جو ہوتا ہے، بارات سے 4 دن قبل ابا جی قبلہ کا وصال ہو گیا۔ میں نے ماسٹرز کر لیا، لاء کا پہلا سال مکمل کر لیا، 2nd ایئر میں تھا، ماسٹرز میں آپ کو پتہ ہی ہے اللہ نے کرم کیا، پھر گولڈ میڈل بھی آیا، یونیورسٹی کا ریکارڈ بھی ٹوٹا۔ تو اسی دوران یہ ہوا کہ مجھے ہارورڈ یونیورسٹی کا امریکہ میں بیٹے اسکالرشپ مل گیا، امریکہ میں ہارورڈ یونیورسٹی کا اسکالرشپ مل گیا فار PhD، اور 15 فروری 1974 کو میں نے ہارورڈ یونیورسٹی جوائن کرنی تھی۔ کیا 15 فروری 1974 ہارورڈ یونیورسٹی جوائن کرنی تھی فار PhD، اسکالرشپ آ گیا، ایک ہی اسکالرشپ ملا ٹاپ پر، چونکہ میں نے یونیورسٹی کا پوری ہسٹری کا ریکارڈ توڑا تھا، اتنے نمبر لیے تھے میں نے گولڈ میڈل کے ساتھ، تو وہ یونیورسٹی کا اسکالرشپ مجھے ملا اسلامک اسٹڈیز یا کسی بھی ریلیجس سبجیکٹ میں ڈاکٹریٹ کے لیے۔
تو میں نے ابا جی قبلہ سے عرض کی، سفارشیں کروائیں، اعزا اقارب سے کہا، بڑی منت کی، وہ اجازت نہیں دے رہے تھے، چپ ہو جاتے تھے، فرماتے تھے نہیں اجازت نہیں ہے۔ تو جب میں نے بہت زور ڈلوایا ان پر مختلف لوگوں سے، تو ایک روز مجھے اکیلے بلایا اور مجھے فرمایا بیٹے آپ نے وہاں جوائن کرنا ہے 1974، یعنی یہ جو 15 فروری سے پہلے۔ میں نے کہا جی ہاں۔ مجھے فرمایا بیٹے اگر میں آپ کو اجازت دے دوں اور آپ پی ایچ ڈی کے لیے چلے جائیں، مجھے آہستہ سے کہا، اس لیے نہیں اجازت دے رہا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں آپ کی پی ایچ ڈی نہیں چاہتا۔ فرمایا پی ایچ ڈی اور سارا کچھ بیٹے یہیں اللہ دے دے گا، آپ کا بچنا کچھ نہیں، سارا ہو جائے گا، مگر اگر پی ایچ ڈی کے لیے چلے گئے تو بیٹے میرے جنازے میں شرکت نہیں کر سکو گے، اس لیے اجازت نہیں دی۔ بس پھر میں خاموش ہو گیا۔ یہ 15 فروری 74 کی بات ہے جب جانا تھا، اس سے پہلے بتایا۔ اور بیٹے 2 نومبر 1974 اسی سال ان کا وصال ہو گیا، اچانک ہارٹ اٹیک ہوا اور وصال ہو گیا۔ اب زندگی کا بیٹا اگلا دور شروع ہو رہا ہے۔ جب ان کا وصال ہوا تو علالت کے دوران جب ہارٹ اٹیک ہوا تو وہ پس انداز نہیں کرتے تھے، بینک بیلنس نہیں بناتے تھے۔ آپ کو میں نے زندگی کا سٹائل تو بتا دیا نا، آتا بھی بے پناہ تھا اور خرچ بھی بے پناہ اللہ کی راہ میں کر دیتے، اور وہ بچا کے رکھنے کے قائل نہیں تھے، بڑے توکل والے، بڑے اللہ والے، بڑے درویش، اور طبیعت میں ان کی یہ استغنا تھا، سخاوت تھی۔ تو جب ان کا ہارٹ اٹیک ہوا اور ہاسپٹل میں زیر علاج تھے تو کل 1800 روپے بینک بیلنس تھا۔ کتنا بولیے؟ بچے جب سو گئے ہمارے بہن بھائی سارے، تو میں ان کی ٹانگیں دبانے بیٹھتا تھا، پھر ٹانگیں نہیں دبانے دیتے تھے، پھر ٹانگیں اوپر کر لیتے تھے، بڑا پیار کرتے، پھر مجھے کہتے ادھر آ جاؤ میرے سر کو دبا لو، پاؤں اور ٹانگیں نہ دباؤ۔ تو سر دباتا، پھر مجھے فرمانے لگے بیٹے آپ یوں کریں، چیک بک لے آئیں میری، اور 18 دیکھو کتنے پیسے بینک، میں نے کہا 1800۔ مجھے آہستہ سے فرمایا بیٹے یہ 1800 پورے نکال لو اور جو بینک اکاؤنٹ نل کر دو، زیرو، اور اس 1800 سے ادھار نہ لینا، اس سے جتنا علاج ہو سکے میرا کر لیں، ادھار نہیں لینا، چونکہ میری یہ مرض الموت ہے، میں نے نہیں بچنا، میرا وقت آ گیا ہے۔ ادھار لوگے بیٹے تو آپ کا تو ذریعہ ہی کوئی نہیں، پھر آپ کو ادھار ادا کرنے میں مشکل ہوگی اور آپ پر بڑے بوجھ آنے ہیں اس کے بعد۔ اب تک زندگی آپ نے لاڈ میں، پیار میں، شہنشاہی زندگی گزاری ہے، اب ایک نئی زندگی کا دور شروع ہونے والا ہے آپ پر، تو ادھار نہ اٹھانا، 1800 سے جتنا علاج ہو سکے کر لو، بس آپ کا فرض ادا ہو گیا۔ میں نے کہا نہیں ابا جی کہ 10 روپے 20 رکھ لیتے ہیں، کہ فرمایا نہیں، مسکرا پڑے، فرمایا بیٹے اکاؤنٹ نہیں رکھنا، یہ مرض الموت ہے۔ اور مجھے فرمایا مجھے آج سے 30 سال قبل بتا دیا گیا تھا کہ زندگی میں جب مجھے ہارٹ اٹیک ہوگا وہ میری مرض الموت ہوگی، تو یہ وہ وقت آ گیا ہے، اب میرے بلاوے کا وقت ہے۔ اس سے پہلے بیٹے ایک بات یاد دلاؤں، یہ واقعہ ہے ستمبر 1974 کا، کیا؟ تو یوم دفاع منایا گیا تھا، نہیں یہ واقعہ ہے اکتوبر کا، جب ہماری گفتگو ہو رہی ہے اکتوبر کی، تو 11 ستمبر کو یوم دفاع ہوتا تھا۔ اسلامیہ ہائی سکول جنگ صدر کے گراؤنڈ میں یوم دفاع منایا گیا 1974 میں، بھٹو کا دور تھا، 6 ستمبر ہیں، 6 ستمبر 11 نہیں 6 ستمبر یوم دفاع۔ تو اس میں حنیف رامے غالباً پنجاب کا گورنر تھا یا وزیر اعلیٰ تھا، 1974 میں وزیر اعلیٰ تھا، یہ پریزائیڈ کر رہا تھا، چونکہ پیپلز پارٹی کا دور تھا، یہ بھی تھا، کوئی میجر رفیق بھٹی شہید تھے 65 کے، ان کی بیوی بھی خطاب کر رہی تھی، مولانا عبدالستار نیازی تھے، بہت سارے لوگ پوری دنیا کے ٹاپ کے یعنی پاکستان بھر کے سیاسی لیڈر اور بہت سارے، وہ جلسہ تھا، وہ خطاب کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یوم دفاع 6 ستمبر، تو پورے ضلع جنگ سے ڈپٹی کمشنر کو کہا گیا کہ ایک نمائندہ جنگ سے بھی خطاب کرے گا، تو انہوں نے پرنسپل کو کہا، میں ان دنوں یہ ایس ایم شفیق صاحب کا کولیگ تھا، اس زمانے میں ایک عارضی نوکری ہوتی تھی این ڈی وی پی کے تحت، ایک عارضی لیکچرشپ ہوتی تھی کچی سی، وہ 6 مہینے کا جاب میں نے لیکچرشپ کا وہ کیا تھا، پھر میری سلیکشن ہو گئی پبلسسٹ کمیشن میں ریگولر، تو پھر میں میاں والی عیسیٰ خیل چلا گیا تھا۔ تو پرنسپل تھے تقی الدین انجم،
ان سے کہا، انہوں نے مجھے نومینیٹ کیا، ان کو یاد آ گئی تو یہ بات، آپ اس جلسے میں بھی ہوں گے، پھر سارا کالج ہوگا، تو میں نے وہاں تقریر کی. وہ ابا جی قبلہ بھی سٹیج پر تھے، دنیا تھی، وہ ایک بہت بڑا تاریخی جلسہ تھا. تو میری تقریر آخری تھی، میرے بعد اس کی تھی جو پریزائڈ حنیف رامے صاحب کی آخری. میرا جب خطاب ہوا تو وہ ایسا سما بنا کہ خطاب ختم ہوتے ہی مجمع اٹھ کے چل پڑا، ڈسپرس ہو گیا، جیسے جلسہ ختم ہو گیا. اب مجمع چل پڑا ایک طوفان کی طرح، تو جلسہ بکھر گیا. حنیف رامے صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے چند کلمات کہے مگر مجمع تھم نہیں سکا، جلدی سے بات کہہ کے اپنی تقریر سمیٹ دی اور اجتماع اپنا اختتام کو پہنچا. وہ تقریر ایک ایسا سما پیدا کر گئی پورے جنگ میں کہ جب ہم سٹیج سے اترے تو خیر ہر کوئی ابا جی قبلہ کو مبارکیں دینے لگ گیا، ہر کوئی انہیں مبارکیں، مجھے چومنے لگ گئے، چونکہ پبلک میں اتنا بڑے جلسے کا وہ میرا پہلا خطاب تھا، غالباً پبلک اتنے بڑے جلسے. تو یہ بات عجیب ہے، جب ہم اترے سٹیج سے تو 40-50 آدمی ہمارے ساتھ تھے، ابا جی قبلہ کے ارد گرد حلقہ تھا، اور اچانک ہم نے دیکھا تو ابا جی قبلہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور وہ بے ساختہ کہہ رہے تھے، ہاتھ اٹھا لیے انہوں نے اور چل رہے تھے، کہتے تھے باری تعالیٰ جو فریضہ تو نے مجھے سونپا تھا میں نے مکمل کر دیا، اور آج میں نے طاہر کا مستقبل دیکھ لیا ہے، میں سرخرو ہو گیا ہوں، اب میں اس دنیا میں مزید تجھ سے دور، باری تعالیٰ تجھ سے دور اب مزید نہیں رہنا چاہتا. میرا جو کام تو نے سونپا تھا طاہر کو بنانے کا وہ میں نے کر دیا، مستقبل دیکھ لیا، اب مجھے اٹھا لے، اب مجھے اٹھا لے، اب اس دنیا میں مزید رہنے کی مجھے ضرورت نہیں، میں اپنا کام مکمل. یہ بار بار جملے دہراتے تھے اور ان کے آنسو گرتے تھے. تو جو دوست احباب ساتھ تھے وہ بھی رو پڑے زارو قطار. وہ کہتے تھے ڈاکٹر صاحب ابھی آپ ایسا کیوں کہتے ہیں، ابھی تو طاہر کی زندگی کا آغاز ہے اور آپ نے بڑے مرحلے دیکھنے ہیں. وہ فرماتے تھے نہیں، بس میں یہی آغاز تک میری ڈیوٹی تھی، میں نے اپنا فرض ادا کر لیا، مستقبل دیکھ لیا ہے، اب مولا بلا لے. اب ہاسپٹل میں داخل تھے، میں رات دن ان کے پاس بیٹھتا. میں نے عرض کیا ابا جی اجازت دے میں اب کچھ قرض لے آؤں. فرمایا نہیں بیٹے، حکم ہے ایک پیسہ بھی نہیں لینا، چونکہ میرا تو وقت آ گیا ہے، میں جا رہا ہوں، اور تم قرض بعد میں کیسے ادا کرو گے. اس وقت میری پوسٹنگ ہو گئی تھی پبلک سروس کمیشن کے تحت گورنمنٹ کالج عیسیٰ خیل میں ایز لیکچرر، ریگولر پوسٹنگ. 16 دن میں نے پڑھایا تھا. اس کے بعد عید قریب آ گئی، عید تو شب قدر کے لیے، لیلۃ القدر ختم قرآن 27ویں رات کے لیے میں 3 چھٹیاں عید سے پہلے ایکسٹرا لے کر پہنچ گیا. 26ویں روزے کو میں گھر پہنچا تو 27ویں رات کا ختم قرآن تھا، شب قدر. نماز تراویح میں تھے جب ابا جی قبلہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، نماز تراویح میں ختم قرآن کے دوران. تو یہ 27ویں شب ہارٹ اٹیک ہوا اور 16 شوال کو ان کا وصال ہو گیا. 19 روز بستر پہ رہے، 3 بار ہارٹ اٹیک ہوا اس دوران. تو وہ پھر فرمایا نہیں بیٹے قرض نہیں لینا، بس تمہارا فرض اتنا ہی ہے کہ، اور تمہاری خوش نصیبی ہے، مجھے اتنا فرمایا کہ یہ جو بیٹے چند دن ہیں یہ مجھے چھوڑ کے نہ جانا، یہ لمحہ لمحہ میرے ساتھ گزار لو، ایک ایک لمحہ جتنا میرے ساتھ. میں پھر رات دن ان کے پاس بیٹھتا، اکیلے میرے ساتھ باتیں کرتے، اور کچھ نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں. ان میں سے ایک جو سب سے نمایاں وصیت تھی، سب سے نمایاں وصیت تھی، مجھے فرمایا بیٹے، میرا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا بیٹے ایک میں وعدہ لینا چاہتا ہوں، مجھ سے وعدہ کرو. میں نے کہا ابا جی قبلہ کیا وعدہ ہے؟ فرمایا وعدہ کرو کہ جو کہوں گا کرو گے. میں نے عرض کیا حضور ابا جی میں حکم کی تعمیل کروں گا. فرمایا بیٹے میرا وقت قریب آ گیا ہے، وعدہ کرو کہ میرا جنازہ خود پڑھانا، مجھے مولویوں کے سپرد نہ کر دینا. یہ لفظ بولے، میرا جنازہ خود پڑھانا. میں اب جھجک میں اس کا کیا جواب دے سکتا تھا. فرمایا بیٹے زبان سے کہو میں چاہتا ہوں میرا جنازہ تم پڑھاؤ، زبان سے وعدہ کرو. اس وقت بڑے بڑے علماء مشائخ ہستیاں آ جائیں گی، آپ کی جھجک ہوگی، تو آپ وعدہ کرو. خیر مجھ سے وعدہ لے لیا الحاظ القیاس، اور فرمایا کہ احرام میرے کفن کے اوپر
جن احراموں میں ہمیشہ حج اور عمرہ کرتا تھا، آب زمزم کے دھلے ہوئے کفن پر میرے احرام باندھ دینا اور احراموں کے ساتھ مجھے دفن کر دینا۔ علی حاصل قیاس کچھ ایسی وصیتیں تھیں، ہو گئیں۔ میں آگے آنا چاہتا ہوں، ان کا وصال ہو گیا۔ بیٹے جب وصال ہوا تو 50 روپے کل میرے پاس بچ گئے، اور میں نے اپنی زندگی کا آغاز 50 روپے کے نقد سے، کیش سے کیا۔ کالج میں پھر میں نہیں گیا، میں نے وہاں جا کر کالج چھٹی دی، اور ایک میڈم ہوتی تھی ڈائریکٹر، نسیم اولک اس کا نام تھا، مجھے آج تک نام یاد ہے، نسیم اولک، یہ ڈائریکٹر ایجوکیشن تھی سرگودا ڈویژن کی۔ میں اس کے پاس گیا، ٹرانسفر اپلیکیشن لکھی، اور میں نے کہا کہ ٹرانسفر کر دیں، میرے والد ماجد کا وصال ہو گیا ہے، اور 1968 6 سال پہلے میری والدہ ماجدہ کا انتقال پہلے ہو گیا تھا۔ میں ہیڈ آف دی فیملی ہوں، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں اور کوئی نہیں ہے ہمارے، تو مجھے جنگ میں ٹرانسفر کر دیں، یا گوجرا، یا ادھر ٹوبا یا فیصل آباد، کسی قریبی اسٹیشن پر۔ اس نے ٹرانسفر نہیں کی، وہ اکھڑ طریقے سے بولی، اس نے کہا ہمارے پاس کوئی ویکنسی نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ میں باہر آ گیا، باہر آیا تو اس کا سیکٹری ایک تھا، صوفی کہتے تھے اس کو، وہ ساتھ بیٹھا تھا، جو بھی تھا، صوفی صاحب، صوفی حسین شاہ، وہ اس کا سیکٹری بیٹھا تھا، وہ کھڑا تھا، اس نے مجھے پکڑ لیا اور اپنے کمرے میں لے گیا۔ مجھے کہتا باؤ جی کہاں چلے ہیں آپ؟ میں نے کہا واپس جا رہا ہوں۔ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، میں واپس جا رہا ہوں۔ اس نے کہا بیٹھیے، ٹرانسفر آرڈر آپ کو دلوا دیتا ہوں، آپ ٹرانسفر آرڈر لے کر جائیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا صرف 500 روپے لگیں گے۔ کیا 500 روپے لگیں گے؟ آپ نے بادشاہی کی، سیدھا ڈائریکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ ہم جو خادم بیٹھے ہوئے ہیں باہر، سیدھا ہمیں ہی کہتے تو آپ کو ٹرانسفر آرڈر لا دیتے۔ وہ سستا زمانہ تھا۔ آج کل تو کسی چھوٹے کام کے لیے جامعہ کا بچہ جائے تو مفتی عبدالقیوم خان بھی 500 سے کام نہیں کر دیتے۔ تو میں نے کہا اچھا 500 روپے سے ٹرانسفر ہو جائے گی؟ اس نے کہا ہو جائے گی، ابھی آرڈر لے دیتا ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میں اس رشوت دینے پر تو لعنت بھیجتا ہوں۔ تو میں نے اسے بتایا کہ تنخواہ میری 500 روپے اس وقت ہوتی تھی بیسک پہ، گریڈ 17 کی، اور 200-250 روپے اوور آل الاؤنسز مل جاتے تھے، یہ پتہ نہیں 400 الاؤنسز بنتے تھے۔ جی نہیں، کلاس 1 ہوتی تھی، فرسٹ کلاس ہوتا تھا گزٹڈ آفیسر کا فرسٹ کلاس، اور غالباً 900 بنتے تھے الاؤنسز ملا کر۔ تو میں نے کہا آپ نے تو 500 مانگا ہے، میں آپ کو اس 900 روپے کی نوکری آپ کے منہ پہ دے ماروں گا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا میں جنگ جا کر ریزگنیشن لکھ کر آپ کو پھینکوں گا، اور میں لعنت بھیجتا ہوں آپ کی نوکری پر اور آپ کے محکمے پر۔ میں گھر آ گیا تو اس کے تو کیا دینے تھے، گھر آ کے میں نے ریزگنیشن لکھا اور استعفیٰ لکھ کے محکمہ تعلیم کو بھیج دی، اور فنش، نوکری ختم کر دی۔ اب وہ جو ذریعہ تھا آمدنی کا، لیکچرشپ کا، وہ بھی ختم ہو گیا 2 منٹ۔ وہ بعد میں کئی سالوں تک رابطہ کرتے رہے، میرا نام انہوں نے سروس لسٹ سے نہیں کاٹا کئی سالوں تک، لیکن میں نے پھر پرواہ نہیں کی۔ تو میں نے پھر لاء چونکہ کمپلیٹ کیا تھا، اس کے ساتھ پھر اپرینٹسشپ کا منصوبہ بنایا، وکالت سیکھنے کا۔ خیر تو اس صورت میں یہ ہوا کہ جاوید کی بات میں کر رہا تھا، اس کو 50 روپے جو بچ گئے تھے کل دے کر ملتان بھیج دیا، اور اس رات جو ہانڈی پکی اور گھر کا کھانا پکا اپنے لیے اور مہمانوں کے لیے، وہ رات کی ہانڈی زندگی کا آغاز کیا اپنی زندگی کا قرض کے ساتھ۔ میرے ایک دوست تھے، اس دوست سے، بس ایک ہی دوست، اس سے قرض لیا، اور ہفتے عشرے 15 بھی، اور جاوید کے لیے پیسے بھی لیے بطور قرض، ایک ڈائری بنا لی اور قرض کا اندراج کرنا شروع کر دی۔ تو وہ آغاز کر دیا لائف کا اس سے۔ تو تیسرا دن تھا، تو جاوید کو میں نے دینے جانا تھا، تو اس نے مجھے فون کر دیا بھائی جان آپ نہ آئیں، میں آ کے خود لے جاؤں گا۔ وہ نہیں، میں نہیں گیا۔ میں نے کہا پیسوں کا بندوبست میں نے کر لیا۔ اس نے کہا آپ نہ آئیں، میں لے جاؤں گا۔ کچھ دن گزرے تو کہیں رات کو لیٹ آور جاوید پہنچا بھائی، میں صبح نماز کے ساتھ ہی، مجھے نہیں ملا،
میں نماز کے ساتھ چلا گیا قبرستان ابا جی قبلہ کے مزار اقدس پر فاتحہ اور زیارت کے لیے، اور والدہ ماجدہ کی مزار بھی وہیں تھی۔ میں وہاں حاضری دے کر فاتحہ کے بعد جو واپس آیا تو مجھ سے چھوٹی سسٹر تھی، وہ ہمارا ناشتہ بناتی تھی کچن میں بیٹھ کر، تو میں اندر داخل ہوا تو وہ ناشتہ بنا رہی تھی اور زار و قطار رو رہی تھی، آنکھیں سرخ تھی، رو رہی تھی۔ میں نے سمجھا کہ ویسے ابا جی قبلہ کی وفات جو ہوئی تازہ تازہ غم ہے تو رو رہی ہے۔ میں نے اس کو چپ کرایا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ وہ چپ نہیں کر رہی تھی، بار بار پیار کیا بھی چپ کر جاؤ۔ تو جب میں نے دیکھا کہ یہ ریزن کوئی اور ہے، رو رہی ہے، میں نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے روتے روتے کہا کہ جاوید آیا ہے رات کو۔ تو میں نے کہا جاوید آیا ہے تو رونے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا اس کا پاؤں بہت شدید زخمی ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، اس کی انگلیاں پس گئی ہیں، زخمی۔ میں حیران ہوا کیا ہوا؟ اسی وقت دوڑا جاوید کو بلایا، دیکھا پٹی بندھی ہوئی تھی، زخمی تھی انگلیاں بہت۔ میں نے پوچھا کیا ماجرا؟ وہ بتاتا نہیں تھا۔ پوچھا کیا ماجرا ہوا؟ تو اس نے اصرار پر اس نے پھر مجبوراً بتانا پڑا۔ اس نے کہا مجھے پتہ تھا کہ وہ 50 روپے آپ نے مجھے دے دیے اور گھر زندگی کا آغاز آپ نے ادھار سے کیا۔ اب مجھے علم تھا کہ آپ میرے میس کے پیسے اور کالج کی فیس بھی ادھار اٹھا کر دیں گے۔ تو مجھے کالج میں چھٹیاں ہو گئی تھیں 3 اتفاق سے، 3 چھٹیاں ہوئیں، تو میں نے سوچا اب میں بھی آپ کے ساتھ مدد کروں۔ تو 20 پیسے لگتے تھے وہ اسٹوڈنٹ ٹکٹ پر، تو میں بہاولپور روڈ کی طرف کوئی 20 میل آگے چلا گیا، کوئی شہر تھا، وہاں کوئی لمبی اونچی بلڈنگ بن رہی تھی، تو میں نے جا کے 3 دن وہاں مزدوری کی تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ محنت میں ہاتھ بٹاؤں اور کچھ ہیلپ کروں۔ تو اب مزدوری تو بچے کو آتی نہیں تھی بیچارے کو، اس کو کہاں آنی تھی؟ تو وہ انہوں نے کہا بھی تم کیا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کر تو کچھ بھی نہیں سکتا، جوان لڑکا ہے تو مجھے کام تو نہیں آتا۔ اس نے کہا پھر وہ اونچے مستری بیٹھتے ہیں نا، تو اس نے کہا بھی مزدور نیچے سے اینٹیں پھینکتے ہیں، اور اس دیسی طریقہ ہوتا ہے تو اینٹیں پکڑ کے پھر وہ تعمیر کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا تم اینٹیں اس طرح پھینک سکتے ہو؟ اس نے کہا یہ تو پھینک سکتا ہوں۔ تو میں پھر وہاں 3 دن صبح سے شام تک اینٹیں اٹھا کے پھینکتا تھا۔ تو مزدوری کی کچھ پیسے انہوں نے مجھے یومیہ مقرر کیے۔ وہ ایک اینٹ اس کے پکڑنے سے رہ گئی تو نیچے گری، میرا سر بچ گیا مگر میرے پاؤں کی انگلیوں پہ آ گری اور وہ زخمی ہو گئیں۔ یہ واقعہ سنایا۔ پھر میں نے اس کو صبر کیا اور میں نے اس کو سختی سے کہا بیٹے آج کے بعد، میں نے کہا جاوید کو کہ خبردار، میں بک جاؤں جو کچھ بھی ہو میرا فرض ہے، جو کچھ گھر میں آتا تھا، جو آپ کھاتے تھے، جو پہنتے تھے، جو ملتا تھا، وہ خرچہ آپ کو مستقل ملتا رہے گا، کوئی کمی نہیں آنے دوں گا۔ میں کہاں سے لاتا ہوں، کہاں سے ادا کروں گا، یہ میری ذمہ داری ہے، آپ کی زندگی میں یہ فرق نہیں آئے گا، اور خبردار ایسا کام نہیں کرنا جب تک میں زندہ ہوں۔ روکا۔ پھر بہر صورت بیٹے پھر وہ ایسا ہی ہوتا تھا کہ قرض اٹھاتا تھا، اور قرض اٹھا کے تو بچوں کے لیے دودھ آیا ہے، ضروریات ہیں، کپڑے ہیں، اخراجات ہیں، وہ تو کمی نہیں ہونے دیتا تھا۔ بہن بھائی تھے چھوٹے، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، سب سے چھوٹی سسٹر تھی، بالکل چھوٹی تھی، اس کو پہچان بھی زیادہ نہیں تھی، اس سے بڑی سسٹر، پھر وہ جو بڑی بہن تھی، جو گھر جس نے سنبھالا، وہ 7 جماعتیں ابھی اس نے کی تھی، 8ویں میں پڑھ رہی تھی، مڈل میں، تو جب وفات ہو گئی تو اس نے پھر گھر کا بوجھ سنبھال لیا۔ تو اس طرح کی لائف تھی، تو ساری فیملی کا ایک بوجھ تھا۔ تو بہرحال قرض کے ساتھ وہ زندگی گزارتے رہے۔